الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ابھی گزشتہ جو رات تھی اس رات کی مناسبت سے ایک بہت اہم بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قیام اللیل کی اللہ نے فضیلت بتلائی ہے، وہیں پر رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعاؤں کی بھی اہمیت بتلائی ہے. ایک عمومی بات آپ نے سنا ہوگا کہ دعاؤں کی بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. رات کے آخری حصے میں بھی کی جانے والی دعا بہت عظیم دعا ہے. رمضان ہو غیر رمضان ہو، اگر کسی طور پر بھی رات میں ہم بیدار ہو جائیں، اللہ کے حضور دو کلمات بھی ہم دعا کی شکل میں رکھ دیں تو بہت اہمیت ہے اس کی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں بیان فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ رب العالمین نے نیکوکار اور متقی حضرات جو جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جو عطیات ہیں وہ لے رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا عمل کیا تھا. دو عمل اللہ نے یہاں پر بتلائے. ایک کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. الہجوع کہتے ہیں عربی زبان میں رات جاگنے کو، یعنی رات جاگنے سے مراد صرف شب بیداری نہیں، بلکہ رات کا ایک حصہ یہ پوری رات سوتے نہیں تھے اہل ایمان. رات کا ایک حصہ پڑھنے میں، رات کا ایک حصہ عبادت میں، مختلف چیزوں میں لگاتے، اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون. سو کر اٹھنے کے بعد رات کا جو آخری حصہ ہوتا تھا اس میں اللہ سے دعا بھی کر لیتے تھے. رات کے آخری حصے کی دعا بہت عظیم دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان فرمایا سورۃ الفرقان میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. سورۃ الفرقان کی آخری آیتیں ہیں. ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا دو عمل ایک ساتھ بتلایا ہے کہ رات میں یہ جہاں عبادت کرتے ہیں نماز کی شکل میں، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ رات میں دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ رات کے آخری حصے کی دعا بہت معنی رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی بالکل آغاز میں بیان فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. اللہ رب العالمین نے کافروں کے مقابل ایک مومن کی جو رات ہوتی ہے کافر کے مقابلے میں، اس کی رات کا ذکر بیان فرمایا کہ وہ رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ایک وقت نکال کر، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. سورۃ السجدہ میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہ اہل ایمان بستروں پر زیادہ وقت لگاتے نہیں ہیں راتوں میں، یعنی
ابتدائے رات سے لے کر کے انتہائی رات تک سونے ہی میں لگاتے ہوں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، کبھی بھی رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو۔ اور ایک حصہ وہ دعا میں بھی لگاتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، 2 کلمات ہی صحیح۔ رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا کرنا، اپنی دین کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے، مستقبل کی سرخروئی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، عبادتوں میں لذت آنے کے لیے، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے رات کی دعا بہت معنی رکھتی ہیں۔ اس تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیاتیں ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین میں یہ حدیث لائے ہیں۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک وتعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حتی یبقى ثلث اللیل الآخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب رات کے آخری حصے میں ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، جب بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتا ہے، من یدعونی فاستجب لکم، کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بیداری سے پہلے ہمیں دعوت دے رہا ہے، من یدعونی فاستجب لکم، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألونی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے استغفار کرے گا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو بالکل آخری وقت میں اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ میں ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رات کے آخری حصے کی دعا کتنا معنی رکھتی ہے۔ دیکھو، صحیح بخاری کی ایک حدیث اور بہت مشہور قصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کی مختلف کتابوں میں لا کر مختلف مسائل بتلائے ہیں۔ کتاب الوضو میں بھی اس حدیث کو لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نہایت چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اصل میں کیا ہے، ان کی والدہ تو مسلمان تھی، ام الفضل رضی اللہ عنہا۔ عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی اندرونی طور پر مسلمان تھے، فتح مکہ کی مناسبت سے اظہار کیا انہوں نے اور مدینے کو آئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی مدینے کو آ گئے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، کم و بیش 13 سال کی عمر تھی آپ کی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دنوں کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں ایک رات اللہ کے رسول کے گھر میں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہن اجمعین، ان میں سے جن سے سب سے آخر میں اللہ کے رسول نے شادی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھی میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ یہ ام الفضل رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہے میمونہ رضی اللہ عنہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ مطہرہ تھی، یوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سگی خالہ تھی، ان کے گھر میں رات گزارے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بستر لگا ہوا تھا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں اس طرح سے سوئے ہوئے تھے، اور بقیہ جو حصہ تھا پیروں کے پاس دونوں کی میں ایسا سویا ہوا تھا رات میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل
والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما الی آخر. آگے کی بھی بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں کی آپ تلاوت فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے جاتے، پھر آ کر کے وضو فرماتے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں مجھے اس واقعے میں بتلانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ علیہ السلام رات میں بیدار ہوئے اور آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے تھے. جیسے ہی واپس آئے، آنے سے پہلے ہی میں نے آپ کے لیے وضو یعنی وضو کا پانی میں نے رکھ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا میرے لیے وضو کا پانی؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، خبر دی گئی فاخبر، یعنی تھا میں اکیلا ہی، میں نے خبر دیا کہ میں نے ہی رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس چھوٹے سے بچے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے تعلق سے اتنی گہری نظر کہ میں بغیر وضو کے رہتا نہیں ہوں. میرے آنے سے پہلے ہی میرا اتنا خیال، اتنی فقہ ہے اس بچے کو، اتنا سمجھدار ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی اس چھوٹی سی نیکی اور اللہ کے رسول کے حق میں ایک چھوٹا سا تعاون، آپ نے بدلے میں ایسی دعا فرمائی، کہا کہ اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ اس بچے کو کتاب عزیز کا علم عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. یعنی اس آخری پہر میں جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی، یہ متفقہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت میں وہ سب سے عظیم عالم دین ہیں جنہیں قرآن کا سب سے زیادہ علم تھا. ترجمان القرآن ہیں آپ. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ابن عباس سے بڑھ کر کے کسی اور کا نام نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ کلمہ جو رات کے آخری حصے میں دعا کی شکل میں نکلا تھا، زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ ترجمان القرآن نہیں تھے، وہ چھوٹے تھے، وہ بالغ بھی نہیں تھے. آپ علیہ السلام کی وہ دعا کتنی کام آئی. تو آخری حصے کی جو دعا ہوتی ہے وہ انقلابی دعا ہوتی ہے، کایا پلٹ جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں چھوٹی سی دعاؤں سے. یہ میں نے بہت ہی حساس ہو کر کے اس معاملے میں نے غور و فکر کیا ہے، اور میں خود اپنی زندگی میں کئی معاملات میں تجربہ میں نے کیا ہے کہ اس وقت میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوں. واللہ آپ غلط نہ سمجھیں کہ میں تہجد گزار ہوں، لیکن زندگی کے مختلف اوقات میں کبھی بیدار ہو گیا تو میں نے کچھ دعائیں کر لی. میں نے زندگی میں عجیب محسوس کیا، اللہ نے عظیم نعمتوں سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم مانگے، اللہ سے اللہ کی معرفت مانگے، اللہ سے ثبات قدمی میں مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا حصول مانگے. پھر دیکھیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہمارا سینہ کھولتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ راہیں آسان کرتا ہے. تو یہ قیام اللیل مستقل ایک عبادت ہے. اس وقت میں آپ بھلے ہی قیام اللیل نہ کریں، میں سال بھر کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی نہیں. ہم رات میں کسی وقت میں اٹھ گئے، دو کلمات ہماری زبان سے نکل جائیں شعور سے، پھر دیکھیے ہم جو مانگتے ہیں اللہ کیسے عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ اس وقت ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کوئی دعا تو کر لے کہ میں اس کی دعا کو اس کا جواب دے دوں، اس کی دعا قبول کر لوں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی اوقات کی قدر کرنے اور اللہ سے مانگنے، اللہ سے لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.